بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فإن التصانیف فی اصطلاح اہل الحدیث قد کثرت للأئمة فی القدیم والحدیث۔ عزیز طلبہ، حضرت مصنف علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ خطبے کے بعد مقدمہ کے طور پر علم اصول حدیث میں تحریر کی جانے والی کتابوں کی ایک مختصر تاریخ بیان کر رہے ہیں، اور پھر اپنی کتاب کی وجہ تالیف اور انداز تالیف پر روشنی ڈالیں گے۔ یاد رہے کہ علم حدیث کی دو قسمیں ہیں، علم حدیث من حیث الروایہ اور علم حدیث من حیث الدرایہ۔ اول کو عرف عام میں علم حدیث کہتے ہیں اور دوم کو عرف عام میں علم اصول حدیث کہتے ہیں۔ یہ علم اصول حدیث محدثین کے یہاں مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے۔ انہی ناموں میں سے ایک نام علم مصطلح اہل الحدیث اور علم اصطلاح اہل الحدیث بھی ہے۔ تو گویا کہ اصطلاح اہل الحدیث کا معنی آپ علم اصول حدیث کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اسی کا دوسرا نام ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حدیث پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر کو کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں کی روایت زمانہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی سے شروع ہو گئی۔ صحابہ کرام جو کچھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنتے وہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے، اور اس طرح احادیث کی روایت ہوتی۔ جب تک فتنوں کا آغاز نہیں ہوا تھا، جدید فرقے وجود میں نہیں آئے تھے، مؤمنین مخلصین دنیا میں تھے، تو اس وقت تک خوف خدا ان کے دلوں پر غالب تھا، اور حدیث کو انتہائی احتیاط کے ساتھ روایت کیا کرتے۔ صحابہ کرام بڑے ہی محتاط تھے اس معاملے میں، بلکہ بعض صحابہ کثرت روایت سے اسی لیے بچتے تھے کہ کہیں کسی طرح سے حدیث کی روایت میں کوئی کمی اور کوتاہی نہ ہو جائے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب کوئی غلط نسبت ہو جائے، کیونکہ یہ بڑی ہی سخت بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب جھوٹی بات کی نسبت کی جائے اور اسے حدیث کے طور پر معروف و مشہور کیا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو مجھ پر عمدن جھوٹ بولے، یعنی میری طرف جھوٹی بات کی نسبت کرے جو میں نے نہیں کہی، اسے میری بات کے طور پر نقل کرے، بیان کرے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے۔ تو اس وجہ سے مسلمان خوف خدا رکھتے ہوئے
وضع حدیث اور جھوٹی نسبت کرنے سے پرہیز کیا کرتے تھے، لیکن جب روافض اور خوارج وجود میں آئے اور روافض حضرت مولا علی اور اہل بیت اطہار کی محبت میں غلو کرنے لگے، تو ان غالیوں نے حب اہل بیت اور فضیلت اہل بیت میں بہت ساری حدیثیں گڑھ ڈالیں، اور ان کے جواب میں ناصبیوں اور خارجیوں نے فضائل صحابہ میں اور اہل بیت اطہار کی شان کو کم کرنے میں حدیثیں وضع کرنی شروع کر دیں، اور اس طریقے سے وضع حدیث کا دروازہ کھل گیا۔ اب جب حدیثیں وضع ہونے لگیں تو ضرورت اس بات کی ہوئی کہ ایک معیار سامنے ہونا چاہیے جس کی روشنی میں صحیح اور غیر صحیح کو ممتاز کیا جائے۔ تو اس طریقے سے ایک فن وجود میں آیا علم حدیث ہی میں کہ جس کے ذریعے اس بات کو پرکھا جائے کہ یہ حدیث کس مرتبے کی ہے، آیا یہ حدیث موضوع تو نہیں ہے، اور اگر حدیث اپنے آپ میں ثابت ہے، اس کی نسبت صحیح ہے، تو پھر آیا وہ حسن ہے یا صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ تو ان مراتب کو جانچا اور پرکھا جائے۔ تو اب اس طریقے، اور اس میں اصل بات جو جس کے ذریعے جانچا اور پرکھا جا سکے وہ یہ ہے کہ جو روات حدیث ہیں، جو حدیث کی روایت کرنے والے ہیں، ان کے احوال سے واقفیت ہو، ان کی حالت معلوم ہو، تو اس کے ذریعے سے یہ پتہ لگایا جا سکے گا کہ یہ حدیث کس معیار کی اور کس مرتبے کی ہے۔ تو علماء حدیث نے، محدثین نے اس فن کی ایجاد کی اور اسے علم الحدیث من حیث الدرایہ کہا گیا، اور اس کے تحت متعدد بلکہ بہت سارے فنون اس کے تحت آتے ہیں۔ اسی کا ایک اہم فن علم اسماء الرجال ہے کہ جس میں روات کے احوال سے واقفیت حاصل ہوتی ہے اور احوال روات پر ملکہ حاصل ہوتا ہے، اسی کو علم اسماء الرجال کہتے ہیں۔ تو ابتداءً اس فن میں علماء نے ضمناً کچھ باتیں اپنی اپنی کتابوں میں بیان فرمائیں، جیسا کہ امام مسلم نے مقدمہ صحیح مسلم کے اندر کچھ باتیں تحریر فرمائی ہیں، اسی طریقے سے اور بھی محدثین نے، اور پھر باضابطہ 3 اور 4 صدی ہجری میں اس فن میں کتابیں لکھی گئیں۔ تو اسی پر روشنی ڈالتے ہوئے حضرت علامہ ابن حجر فرماتے ہیں: اما بعد، اے بعد الحمد والصلاۃ، فإن التصانیف فی اصطلاح اہل الحدیث قد کثرت للأئمة فی القدیم والحدیث۔ بعد حمد و صلاۃ کے معلوم ہونا چاہیے کہ علم اصول حدیث میں قدیم و جدید زمانے میں ائمہ کی بکثرت تصنیفات پائی گئیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ قدیم زمانے میں بھی اور جدید زمانے میں بھی ائمہ نے اس فن میں کثرت سے کتابیں تصنیف فرمائیں۔ فمن اول من صنف فی ذلک القاضی ابو محمد الرامہرمزی۔ فمن اول من صنف فی ذلک، یہ اعرابی اعتبار سے، ترکیبی اعتبار سے خبر مقدم اور مبتدأ مؤخر ہے اس کا، القاضی ابو محمد الرامہرمزی۔
تو اس باب میں سب سے پہلے تصنیف کرنے والوں میں سے قاضی ابو محمد رامہ ہرمزی ہیں۔ یہ رامہ ہرمز ایک مقام کا نام ہے، اسی کی طرف نسبت کرتے انہیں رامہ ہرمزی کہا جاتا ہے۔ کتابہ المحدث الفاصل، یہ کتابہ منصوب ہے ایک فعل مقدر کا، نہ کہ جو صنفہ عبارت میں مذکور ہے اس کا، تو یہاں پر صنفہ مقدر نکلے گا اور اسی کا یہ مفعول بھی ہوگا۔ صنف کتابہ المحدث الفاصل، جنہوں نے اپنی کتاب المحدث الفاصل تصنیف کی، لیکنہ لم یستوعب، لیکن انہوں نے استیعاب نہ کیا، اس کے تمام ابواب کا احاطہ نہ کیا۔ والحاکم ابو عبد اللہ النیسابوری، اور انہی اول تصنیف کرنے والوں میں سے حاکم ابو عبداللہ نیشاپوری ہیں۔ نیشاپور یہ بھی کیا ہے، ایک مقام کا نام ہے۔ لیکنہ لم یہذب ولم یرتب، لیکن انہوں نے کتاب کو منقح اور مہذب نہ کیا اور اس کی ویسی ترتیب نہ رکھی، اس کو ویسا منظم نہ کیا جیسا اسے ہونا چاہیے، تو ان کی کتاب میں یہ نقص پایا گیا۔ تو پہلی کتاب جو المحدث الفاصل تھی اس میں استیعاب اور احاطہ نہ ہو سکا تمام ابواب کا، اور دوسری کتاب میں یہ ہوا کہ شیخ حاکم ابو عبداللہ نیشاپوری نے اس کے تمام ابواب کا احاطہ تو کیا، مگر یہ ہے کہ اس کی ترتیب اچھی نہ پائی گئی اور اس میں تہذیب و تنقیح نہ ہو سکی۔ وَتَلَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ الْأَصْفَهَانِي فَعَمِلَ عَلَى كِتَابِهِ مُسْتَخْرِجًا وَأَبْقَى أَشْيَاءَ لِلْمُتَعَقِّبِ۔ تلاہ میں جو تلا فعل ہے اس کا معنی پیچھے آنا، بعد میں آنا، اسی سے تالی ہے جو مقدم کے بعد آتا ہے۔ وَتَلَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ، اور ان کے بعد ابو نعیم اصفہانی آئے تو انہوں نے ان کی کتاب پر، یعنی حاکم ابو عبداللہ نیشاپوری کی کتاب پر استخراج کے طور پر کام کیا، یعنی استدراک کیا۔ مستدرک کا مطلب ہوتا ہے مستدرک اور مستخرج یہاں ایک ہی مفہوم رکھتے ہیں، جس کا معنی یہ ہوگا کہ اس میں کچھ احاطہ اور اضافہ کیا۔ ہاں، تو اور ان کے بعد ابو نعیم اصفہانی آئے تو انہوں نے حاکم نیشاپوری کی کتاب پر استخراج کے طور پر کام کیا اور اس میں کچھ اضافہ کیا۔ وَأَبْقَى أَشْيَاءَ لِلْمُتَعَقِّبِ، اور بعد میں آنے والے کے لیے بہت سی چیزیں باقی رکھیں۔ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَهُمُ الْخَطِيبُ أَبُو بَكْرٍ الْبَغْدَادِي، پھر ان کے بعد خطیب ابو بکر بغدادی آئے۔ فصنف فی قوانین الروایت کتابا سماہ الکفایہ، تو انہوں نے روایت کے قوانین اور اصول میں ایک کتاب تصنیف کی جس کا نام الکفایہ رکھا۔ وفی آدابہا کتابا سماہ الجامع لآداب الشیخ والسامع، اور روایت کے آداب و طرق میں ایک کتاب تصنیف کی جس کا نام الجامع لآداب الشیخ والسامع رکھا۔ وقل فن من فنون الحدیث الا وقد صنف فیہ کتابا مفردا، اور فنون حدیث میں کوئی ہی فن ایسا ہوگا جس میں انہوں نے مستقل کتاب نہ تصنیف کی ہو، یعنی اس کے تحت جتنے بھی فنون آتے ہیں علم اصول حدیث کے تحت، یا مطلقاً علم حدیث کہہ لیں من حیث الروایہ والدرایہ کو جو شامل ہو، تو اس کے تحت جو بھی فنون آتے ہیں سب میں انہوں نے ایک مستقل کتاب تصنیف فرمائی۔ کوئی ہی ایسا فن ہوگا فنون حدیث میں سے جس میں انہوں نے مستقل کتاب تصنیف نہ کی ہو۔ ہاں، اور اس کے تحت آنے والے فنون کتنے ہیں تو یہاں بین السطور لکھا وہی 65 کہ وہ 65 فنون ہیں۔ بعض لوگوں نے تعداد 80 کے اوپر شمار کرائی، بعض لوگوں نے اس کی تعداد 100 تک اور بعض نے 200 تک قرار دی، اور حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس کے فنون کا اب تک احاطہ نہیں ہو سکا، وہ بکثرت ہیں جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔
تو اس طرح سے اس کے تحت بہت سارے فنون آتے ہیں، اور خطیب ابو بکر بغدادی نے ہر فن میں مستقل کتاب تصنیف کی۔ وَكَانَ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ ابو بکر ابن نقطہ، اور خطیب بغدادی ہو گئے ویسے ہی جیسا کہ حافظ ابو بکر بن نقطہ نے کہا، كُلُّ مَنْ أَنصَفَ عَلِمَ أَنَّ الْمُحَدِّثِينَ بَعْدَ الْخَطِيبِ عِيَالٌ عَلَى كُتُبِهِ۔ ہر وہ شخص جو انصاف کرے وہ جان لے گا کہ خطیب بغدادی کے بعد کے محدثین ان کی کتابوں کے محتاج ہیں۔ تو خطیب ابو بکر بغدادی نے تمام فنون حدیث میں کتاب تصنیف کی۔ اب اس کے بعد کی تاریخ بیان کریں گے، یہاں تک آپ حضرات ملائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔